نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ جملہ فعلیہ کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج انشاءاللہ اس میں ہم استفہام کا جو مفہوم ہے سوالیہ بنانا، وہ اس کے اسلوب انشاءاللہ آج سیکھیں گے۔ اور جملہ فعلیہ میں استفہام کا جو اسلوب ہے وہ جملہ اسمیہ سے ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ جملہ اسمیہ میں جس طرح ہم نے حروف استفہام، حمزہ اور حل استعمال کیا تھا، یا اسماء استفہام جو ہم نے یوز کیے تھے، من، اینا، متا، ایون وغیرہ وغیرہ، جو 8-9 تھے، جنہوں نے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے والا لیکچر نہیں سنا، وہ کائنڈلی اس کو سن کے تو وہاں سے وہ آئیڈیا لے سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جملہ فعلیہ کو بھی سوالیہ بنانے کے لیے آلموسٹ وہی حروف اور اسماء استفہام استعمال ہوتے ہیں تو جو جملہ اسمیہ میں استعمال ہو رہے تھے۔ اچھا، میں اگر ایک سینٹینس لکھ دوں، اس نے آپ کو بنایا، تو یہ تو آپ کا ہو گیا فعل، اس آپ کا ہے فاعل، اور فاعل ہے ضمیر کی شکل میں اس، تو یہ ہے واحد مذکر غائب۔ تو ہم نے کہا جب بھی فاعل ضمیر کی صورت میں ہو تو آپ نے گردان کی طرف رخ کرنا ہے اور کنسن صیغہ اٹھانا ہے۔ تو یہ وہ والا صیغہ ہوگا، پہلا والا، جس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو، یہ آپ کا ہے مفعول۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنانے کے لیے عرب جو استعمال کرتا ہے، خا، لام اور قاف مادہ استعمال کرتا ہے۔ تو فعل ہو گیا خلقہ، اس نے بنایا، تو یہ فعل بما فاعل ہو گیا، اور فاعل کون ہے؟ ہوا۔ تو اس نے بنایا، کس کو بنایا؟ آپ کو۔ اب چونکہ اس کے ساتھ ہم نے کہا فعل کے ساتھ ہمیشہ، اب چونکہ فعل کے ساتھ ہمیشہ جو منصوب متصل والے ضمائر ہے، یہ والے ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا، جو کہ منصوب متصل، اس میں سے آپ نے وہ والا اٹھانا ہے، حاضر والا، حاضر واحد اور مذکر، آپ، تو کا، تو یہ آپ کا ہو گیا مفعول۔ خلقہ کا، تو اس کو جب میں پورا لکھوں گا، خلقہ کا، خلقہ کا ترجمہ ہے اس نے آپ کو بنایا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اگر میں کہوں کس نے آپ کو بنایا، تو یہ چونکہ استفہام ہو گیا، اور استفہام کس، کون، اس کے لیے ہم نے کہا من استعمال ہوتا ہے، تو یہ آ جائے گا من خلقہ کا، آپ کو کس نے بنایا۔ کیا تم سب، اور یہ ہے مؤنث ہے، کیا تم سب نے آج قرآن پڑھا،
پہلے تعین کر لے، پڑھنا یہ آپ کا فعل ہے جس کے لیے عرب قاف، را اور حمزہ مادہ استعمال کرتا ہے۔ کیا آپ کا استفہام ہے، ٹھیک ہے۔ تم سب مؤنث ہے، تم سب مؤنث جو بھی ہے یہ آپ کا فاعل ہے، اور فاعل بھی ضمیر کی صورت میں ہے، اور یہ قرآن اور یہ آج یہ آپ کے مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم اس کی عربی بناتے ہیں۔ یہ حروف استفہام ہے، کیا اقرأت، حمزہ لگے گا، پڑھنا قرأ، تو قاف را اور حمزہ مادے کو استعمال کرتے ہوئے تم سب۔ اب تم سب ہم نے کہا جب بھی فاعل ضمیر ہو تو صیغے کی طرف جانا ہے، تو تم کا مطلب ہے حاضر، ٹھیک ہے۔ حاضر میں اگر آپ جمع مؤنث حاضر میں چلے جائیں، یہ والا صیغہ فعلتن، ٹھیک ہے، فعلتن، تو یہ آپ کا فا کلمہ ہے، یہ آپ کا عین کلمہ ہے، یہ آپ کا لام کلمہ ہے، یہ آپ کا فا ہے، یہ آپ کا عین ہے جو، اور یہ آپ کا لام ہے۔ تو اس میں آپ فٹ کرتے جائیں۔ قرأتن، ٹھیک ہے، قرأتن، تو تم سب مؤنث ہے، قرأتن، کیا تم سب مؤنثوں نے پڑھا، کیا پڑھا، آگے مفعول آئے گا، القرآن، قرآن کی بات ہو رہی ہے تو مفعول ہے، تو مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو اقرأتن القرآن، کیا تم سب نے قرآن پڑھا، کب پڑھا، آج، تو یہ بھی الیوم، ٹھیک ہے۔ تو اقرأتن القرآن الیوم، کیا تم سب مؤنثوں نے آج قرآن پڑھا۔ تو اسی طرح استفہامیہ بنانے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ تو نے مجھے کیوں مارا، تو یہ اچھا جی، اب یہ تو نے جو ہے نا یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، حاضر کا صیغہ ہے، تو واحد ہے، حاضر ہے، مذکر ہے، یہ آپ کا ہو گیا فاعل۔ اچھا، مجھے آپ کا ہے مفعول، یہ آپ کا استفہام ہے اور یہ آپ کا فعل ہے۔ تو کیوں کے لیے ہم نے کہا تھا کہ جب بھی آپ ما جو تھا حروف استفہام ما، ہم نے کہا جب آپ اس کو لام جارہ کے ساتھ استعمال کریں گے تو لما کا مطلب ہے کیوں، اور ہم نے کہا اس لما کو آپ الف کے بغیر بھی لکھ سکتے ہیں، لما، جس طرح ہم نے ایک مثال دی تھی 30واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے عما یتساءلون، ٹھیک ہے، تو وہ عما یتساءلون کیا ہے، عن پلس ما، تو بن گیا تھا عما، تو عما یتساءلون، تو اسی طرح لام جارہ اور ما مل کے تو لما بن گیا۔ تو یہ اس حروف استفہام کے لیے ہم پہلے یہ لگائیں گے لما، کیونکہ یہ حروف استفہام اور اسماء استفہام یہ صدارت کلام چاہتے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ سینٹنس کے شروع میں آئیں گے۔ مارنے کے لیے جو عرب استعمال کرتا ہے مادہ دوا، را اور با، ٹھیک ہے،
تو میں ویسے ادھر لکھ دیتا ہوں اس نے مارا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں کہتا ہوں اس نے نہیں مارا، تو نے مارا، تو چونکہ فاعل ہے، ضمیر کی شکل میں ہے، تو ہم نے اس والے صیغے پہ آنا ہے، فعلتا، تو نے کیا، تو نے مارا، فعلتا۔ تو یہ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، اس میں آپ دعا را با ڈال دیں، ضرب تا، فعلتا ضربتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو جائے گا ضربتا، لما ضربتا، تو نے کیوں مارا، کس کو، مفعول مجھے۔ تو وہ یائے متکلم جو ہم نے منصوب متصل والے ضمائر جب ادھر لکھے تھے، تو یا اور نا ربطہ اصل میں ہونا چاہیے تھا ضربتا پلس یائے متکلم، تو لما ضربتئی، لیکن یائے متکلم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ مجھ سے پہلے زیر آ جائے، لیکن فعل کہتا ہے کہ میں، فعل ماضی خاص کر، فعل ماضی کہتا ہے میں تو مبنی ہوتا ہوں، تو میں نے تو اپنے اندر چینجز لے کے نہیں آنی، تو پھڈا پڑ گیا۔ تو پھڈے کے لیے پھر ایک نون اٹھ کے آ جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں نون وقایا، پہلے بھی ڈسکس کیا تھا۔ تو وہ نون یا سے کہتا ہے کہ ڈونٹ وری، آپ اپنے زیر مجھے دے دیں، اور تا سے ضربتا کو کہتا ہے کہ آپ اپنے تا کے اوپر زبر ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جب ہم ملا کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا ضربتا نی، تو لما، لما کیوں، ضربتا تو نے مارا، نی مجھے، تو تو نے مجھے کیوں مارا۔ ایک اور مثال، اے لوگو آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا۔ پہلے تعین کر لے، تعین کا مطلب ہے یہ حرف ندا ہے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آسمانوں اور زمین، یہ آپ کا مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پیدا کرنا آپ کا فعل ہے۔ تو پہلے پیدا کرنے کے لیے خلقہ، تو پہلے ہم ایک نارمل سینٹنس لکھتے ہیں کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے، یہ چونکہ ضمیر کی صورت میں ہے، تو ضمیر کی صورت میں جب بھی فاعل ہوگا تو گردان کی طرف، تو اس نے ہے واحد مذکر غائب، تو وہ پہلا صیغہ آپ نے اٹھانا ہے، خلقہ، اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ کس کو پیدا کیا، آسمانوں کو، تو یہ آپ کا مفعول بن رہا ہے۔ تو یہ زیر میں کیوں آ رہا ہے، کیونکہ سماوات، آتن، 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 وہ والی ساؤنڈ آ رہی ہے، تو سماوات کی حالت نصب ہی زیر کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ تو خلق السماوات والارض، یہ نارمل ہے، اس لیے آپ کو منصوب زبر کے ساتھ نظر آ گیا، اس کا چونکہ منصوب ہی زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ تو اب میں کہتا ہوں کس نے پیدا کیا، تو من خلق السماوات والارض، تو آگے اب حرف ندا لگا دیں، اے لوگو، اے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ یا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، حرف ندا اے کے لیے، لوگو لوگ زیادہ ہے، جمع ہے، ناس، ٹھیک ہے، اور الف لام والا الناس ہے، خاص لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو الناسو۔ تو ہم نے کہا تھا جب بھی آپ نے حرف ندا، جب بھی آپ نے ندا الف لام والے اسم کو دینا ہو تو درمیان میں ایہا آئے گا مذکر کے کیس میں، اور ایتھا آئے گا اگر یہ آپ کا مؤنث ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو نفس چونکہ مؤنث ہے تو وہاں پر یا ایتھا آیا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم لکھیں گے یا ایھا الناس ہو۔ یا ایھا الناس من خلق السماوات والارض، اے لوگو کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا، مشکل کوئی نہیں ہے، یہ چونکہ چھوٹا اس لیے ہو گیا کہ آلریڈی یہ ہم جو ہے نا استفہامیہ جملہ اسمیہ میں پڑھ چکے تھے، تو سیم وہی رولز ہے، اگر وہاں پر بھی حمزہ استفہامیہ اور حل لگتا تھا اور حروف استفہام اور اسماء استفہام لگتے تھے، تو سیم وہی الفاظ جملہ فعلیہ کو بھی استفہامیہ بناتے ہیں۔ تو جس نے ڈیٹیل لیکچر سننا ہے وہ ہمارا جو لیکچر ہے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا وہ سن لے، ادروائز دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف آپ کو ایک ریویژن دینے کے لیے، ایک ریفریشر دینے کے لیے ہم نے اس لیکچر کو جملہ فعلیہ کے ساتھ ماضی میں ریپیٹ کیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، جزاکم اللہ خیر۔